پاکستان اور ملیشیا کی بحریہ کے درمیان ایک اہم مشق دشمنوں کو کھلا پیغام دے دیا۔ بحیرہ ملاکا کے انتہائی حساس اور اسٹریٹجک طور پر اہم سمندری گزرگاہ میں مشق مال پاک 626 کی کامیاب تکمیل ایک واضح آپریشنل پیغام دے گئی کہ ملیشیا اور پاکستان کے درمیان بحری سلامتی میں تعاون اب محض علامتی سفارتکاری تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ تیزی سے ایک منظم دو طرفہ بحری ہم آہنگی کی شکل اختیار کر رہا ہے جو انڈو پیسفک میں طاقت کے بڑھتے ہوئے مقابلے سے متاثر ہے۔ یہ مشق 18 سے 21 اپریل 2026 تک لموت نیول بیس اور ریاست پیراک کے ساحلی پانیوں میں منعقد ہوئی۔ یہ وہ علاقہ ہے جو دنیا کی مصروف ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں کسی بھی خلل کے فوری عالمی معاشی اور عسکری اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس مشق میں پاک بحریہ نے جدید گائیڈڈ میزائل فریگیٹس PNS اصلات اور PNS تیمور تعینات کیے، جبکہ رائل ملیشین نیوی نے KD مہانگ وانگسا اور KD تیگو سمودریہ کو شامل کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں بحری افواج علاقائی سمندری سلامتی کی منصوبہ بندی میں آپریشنل باہمی مطابقت اور فورس پوزیشننگ کو مرکزی حیثیت دے رہی ہیں۔ پاکستانی وفد کی قیادت کموڈور عمر فاروق، کمانڈر 18ویں ڈسٹرائر اسکواڈرن نے کی، جبکہ ملیشین جانب سے کیپٹن محمد حسنی بن اوریس، ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ کنٹینجنسی N5 ویسٹرن فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور کمانڈر ٹاسک گروپ 29.1 نے ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اس سطح کی قیادت اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ سرگرمی محض رسمی نہیں بلکہ کمانڈ سطح کی سنجیدہ عسکری مشق ہے۔ افتتاحی تقریب جو رائل ملیشین نیوی کے وارفیئر اینڈ ڈاکٹرین سینٹر کے آڈیٹوریم زین میں ویسٹرن فلیٹ کے نائب کمانڈر کی زیر صدارت منعقد ہوئی، ایک ایسے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تھا جس کا مقصد صرف حربی مشقیں نہیں بلکہ طویل المدتی عسکری نظریاتی ہم آہنگی بھی تھا۔ کولمبو میں شری لنکن نیوی کے ساتھ مشق لائن سٹار 5 مکمل کرنے کے فوراً بعد PNS اصلات اور PNS تیمور کی آمد نے پاک بحریہ کی بحر ہند میں بڑھتی ہوئی تعیناتی کے پیٹرن کو نمایاں کیا، جو کولمبو، کراچی، لموت اور آبنائے ملاکا تک ایک مسلسل علاقائی موجودگی کا واضح نقشہ پیش کرتا ہے۔ یہ پیشرفت اس لیے اہم ہے کہ آبنائے ملاکا عالمی توانائی ترسیل اور انڈو پیسفک تجارتی سرگرمیوں کی ایک کلیدی شاہراہ ہے، اس لیے یہاں کسی بھی کثیر القومی بحری تعیناتی کو معمول کی مشق کی بجائے ایک اسٹریٹجک اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ ملائیشیا کے لیے مال پاک 626 کی میزبانی کوالالمپور کی اس پالیسی کی عکاسی کرتی ہے جس کے تحت وہ مختلف دفاعی شراکت داریوں کے ذریعے سمندری توازن قائم رکھنا چاہتا ہے، بغیر کسی مخصوص بلاک سیاست میں الجھے۔ پاکستان کے لیے ایک F-22P ذوالفقار کلاس اور ایک ٹائپ 054AP تغرل کلاس فریگیٹ کی تعیناتی نہ صرف دو طرفہ خیر سگالی کا اظہار ہے بلکہ اس کی چینی تعاون سے ہونے والی بحری جدید کاری کو ایک عملی خطے سے باہر آپریشنل صلاحیت کے طور پر بھی ظاہر کرتی ہے۔ یوں یہ مشق محض 4 روزہ سرگرمی تک محدود نہیں بلکہ اس کی جغرافیائی سیاسی اہمیت کہیں زیادہ وسیع ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ درمیانی طاقت رکھنے والی بحری افواج کس طرح ایسے سیکیورٹی ماحول کے مطابق خود کو ڈھال رہی ہیں جہاں اہم سمندری راستوں کی کمزوری، گرے زون مقابلہ اور مسلسل اسٹریٹجک غیر یقینی صورتحال موجود ہے۔ لموت نیول بیس میں منعقدہ ہاربر فیز رسمی تقاریب کے بجائے پیشہ ورانہ ہم آہنگی پر مرکوز تھا، جہاں ماہرین کے تبادلے، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ایکسچینجز کے ذریعے جنگی طریقہ کار، کمانڈ کوارڈینیشن اور میری ٹائم آگاہی جیسے اہم شعبوں میں مشترکہ فہم پیدا کیا گیا۔ اس عمل نے اس بات کو یقینی بنایا کہ باہمی مطابقت محض رسمی دوروں تک محدود نہ رہے بلکہ عملی عسکری نظریات میں جڑ پکڑے۔
PNS تیمور پر منعقدہ استقبالیہ تقریب نے بھی خاص اہمیت اختیار کی کیونکہ یہ جہاز پاک بحریہ کے جدید ترین جنگی پلیٹ فارمز میں شمار ہوتا ہے، جس نے ملیشین افسران کو جدید بحری ٹیکنالوجی کا براہ راست مشاہدہ فراہم کیا۔ اسی طرح کھیلوں کی سرگرمیوں اور بحری بینڈ کی شمولیت نے اہلکاروں کے درمیان اعتماد بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، جو مشترکہ آپریشنز میں فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ سی فیز کے دوران دونوں بحری افواج نے ایک متحدہ ٹاسک گروپ کی صورت میں کارروائیاں کیں، جہاں دونوں ممالک کے جہازوں نے مشترکہ مشنز انجام دیے۔ یہ مرحلہ سرچ اینڈ ریسکیو، سمندری راستوں کے تحفظ، اینٹی سرفیس نگرانی اور ہنگامی صورتحال میں رد عمل جیسے حقیقی آپریشنل منظرناموں کی مشق پر مشتمل تھا۔ عملے کے تبادلوں اور کراس ڈیک لینڈنگ ٹریننگ نے خاص اہمیت حاصل کی کیونکہ ہیلی کاپٹر آپریشنز میں باہمی مطابقت کسی بھی حقیقی بحری انضمام کی ایک بڑی علامت سمجھی جاتی ہے۔ مال پاک 626 محض ایک سفارتی مشق نہیں بلکہ ایک عملی عسکری ریہرسل بن کر سامنے آئی، جو اس بات کا مظہر ہے کہ خطے کی بحری افواج بدلتے ہوئے سیکیورٹی ماحول میں کس طرح اپنی مشترکہ صلاحیتوں کو مضبوط بنا رہی ہیں۔